اور جسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ اپنی بات کو ہمیں انٹلیکچولائز کرنا چاہیے، جتنی گفتگو پروفیسر صاحب نے کی ہے وہ نہایت عارفانہ نوعیت کی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں صراط کی جو ڈیفینیشن اپنے سے پہلے گزرے ہوں کے بارے میں کی ہے اور اسے جس طرح واقعہ معراج کے ساتھ آپ نے کو ریلیٹ کیا ہے، یہ ایک غیر معمولی انٹرپریٹیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دعا کی کہ آپ نے اپنے سے پہلے والوں کے کون سے راستے کی دعا کی ہے۔ اور یہ جو انٹلیکچولائزیشن ہے اس عرفانی تجربے کی، اس عرفانی جہت کی، یہ بجا طور پہ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ امام غزالی کی جو تحریک تھی اور امام غزالی کی جو ساری جستجو تھی اس کا مدعا یہی تھا۔ کیونکہ اگر آپ اسلامی فکریات کی تاریخ میں دیکھیں تو امام غزالی سے پہلے جو صوفیات تھے وہ الگ تھے اور جو متکلمین اور فلاسفہ تھے وہ الگ تھے۔ جو صوفی کی بات ہے وہ متکلم یا فلسفی نہیں کہتا تھا، اور جو فلسفی کی بات ہے وہ صوفیاء کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے یہ دو الگ الگ طبقے تھے، اور غزالی کی جو یونیکنس ہے وہ ہے یہ کہ غزالی نے ان دونوں کو کمبائن کیا، فلسفے کو اور عرفان کو، تصوف کو اور فلسفے کو۔ اور امام غزالی وہ شاید ان سے پہلے اس طرح کا ایویڈنس ضرور ملتا ہے، دیگر لوگوں نے بھی اس طرح کی کوششیں کی ہیں، لیکن جو کامیاب اور سب سے مؤثر کوشش تھی وہ امام غزالی کی تھی۔ اور اس کوشش کا جو آگے تسلسل تھا اسی کنٹینیویشن میں کہ آپ اپنے عرفانی مشاہدے کو ریشنلائز کس طرح کر سکتے ہیں، جو آپ حال میں دیکھتے ہیں، ان کیفیات میں دیکھتے ہیں، انہیں آپ انٹلیکچولائز کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک لے مین اسے اپنی میتھمیٹکس کے ساتھ، اپنی لاجک کے ساتھ اسے سمجھ سکے اور کوریلیٹ کر سکے اور اپنے لیے کوئی چیز اخذ کر سکے۔ تو یہ سب سے پہلا کارنامہ، کامیاب تجربہ غزالی نے کیا، اور غزالی کے تسلسل میں جس نے غزالی کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا وہ شیخ الاکبر ابن العربی تھے، جنہوں نے فلسفے کو اور تصوف کو، عرفانیات کو یکجا کیا۔ اور ان دو تجربات کے نتیجے میں ایک تیسری چیز طلوع ہوئی، اور وہ چیز جو طلوع ہوئی اس پہ مجھے بجا طور پہ جلیل علی صاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ جب ایک نقطے پہ آ جائے جوہر تہذیب، جب ایک نقطے پہ آ جائے جوہر تہذیب، تو وقت خود دل وارث پہ ہیر اتارتا ہے۔ یہ جو کوشش تھی غزالی کی اور ابن العربی کی، انٹلیکچولائزیشن آف ہائر ایکسپیرینس، ریشنلائزیشن آف اسپرچول ایکسپیرینس اور ریلیجیس ایکسپیرینس، اس کی جو مینیفیسٹیشن آپ کو آرٹ میں آ کے نظر آتی ہے وہ مولانا رومی کی مصنوی ہے، جنہوں نے وہ جو غزالی کا مشن تھا، ابن العربی کا جو مشن تھا، اسے انتہائی سمپلیفائڈ مینر کے اندر انہوں نے روزمرہ کے استعاروں اور مثالوں میں اپنی مصنوی کے اندر بیان کیا۔ تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جس روایت کے تسلسل میں پروفیسر ہمایوں احسان یہاں تشریف فرما ہیں اس روایت کو یاد کیا جائے، جس روایت کی اس شہر میں سب سے درخشاں اور تابندہ مثال علامہ محمد اقبال ہیں۔ اور اقبال کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ہے بنیادی طور پہ وہ اسی طرح کا ایک عمل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ علامہ اقبال اگر تشریف فرما ہوتے تو اس گفتگو پہ وہ اتنے ہی خوش اور مسرور ہوتے جتنے آپ اور ہم ہیں، اس لیے کہ یہ اسی ٹریڈیشن کی کنٹینیوشن ہے جس کو اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان ریشنلی سوچیں، ان کی جو عقل ہے اسے یہ اپنا دوست بنائیں، اپنی عقل کو اپنا رہنما بنائیں۔ اور پروفیسر صاحب نے جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ انٹیلیجنٹ ہوں، اور اسی لیے اس نے جو برکت ہے، ترقی ہے، عزت ہے، دولت ہے، خوشحالی ہے،
اس کو انٹیلیجنس کے ساتھ مشروط کیا ہے. جو قوم جتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، اپنی عقل کی صلاحیتوں کو جتنا بروئے کار لے کے آتی ہے، وہ اتنا بہتر طریقے سے آگے پروگریس کرتی ہے.